اور آج مخلص مومنین کی زبان پر بھی اسی قسم کے کلمات تھے۔ مسلمان 313 تھے اور مشرکوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کی اکثریت نا تجربے کار تھی، جبکہ مشرکوں کے لشکر میں مانے ہوئے شہ سوار اور تجربے کار سپاہی تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ مشرکوں میں 600 سپاہی زرہ پوش تھے۔ 500 کے پاس پورے ہتھیار تھے۔ اونٹوں کی تعداد 700 تھی، گھوڑوں کی تعداد 100 تھی۔ مسلمانوں کی زبان پر تسبیح تھی، تقدیس تھی، تحمید تھی، تکبیر تھی۔ ادھر مشرکوں کی زبانوں پر گالیاں تھیں، تانے تھے، بڑائی کے بول تھے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، دلوں سے نکلے ہوئے کلمات تھے۔ ادھر مشرکوں کو جوش دلانے کے لیے ڈول ڈمکا تھا، گانے والیاں تھیں۔ ادھر تواضع تھی، ادھر تکبر تھا۔ ادھر رب ذوالجلال کے نعرے تھے، ادھر لات و حبل کی قسمیں تھیں۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، ادھر ابو جہل کی سیادت تھی۔ ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی۔ ادھر روحانیت تھی، ادھر مادیت تھی۔ ادھر اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، ادھر قوت بازو پر گمنڈ تھا۔ ادھر دعائیں تھیں، ادھر گانے کی بلائیں تھیں۔ میرے دوستو، وہ عجیب دن تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 15 سالہ جد و جہد کا یہ سارا سرمایہ بدر کے میدان میں جھونک دیا اور خود رو رو کر اللہ سے مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی زبان اطہر پر دل ہلا دینے والے یہ کلمات جاری ہو گئے: اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض۔ اے اللہ، اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو فنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہی اصل فرق تھا اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان۔ کہنے والوں نے خوب کہا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یوں تو مشرک بھی لڑنے مرنے کے لیے آئے تھے اور مسلمان بھی اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے تھے، لیکن وہ جو حضرت اقبال کہہ گئے تھے، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ مسلمانوں کو اللہ کی اندھے کی طاقت پر اعتماد تھا اور مشرکوں کو چشم دید وسائل پر گمنڈ تھا۔ مسلمانوں کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، جبکہ مشرکوں کو جاہلانہ غرور و تکبر نے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ چشم فلک نے ایسا عجیب منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ عتبہ بن ربیع کفار کے لشکر میں ہے اور بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ مجاہدین اسلام میں ہے، بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کے ساتھ ہے اور باپ ابو بکر بن قحافہ مجاہدین کے ساتھ ہے، باپ عبداللہ بن جراحہ بت پرستوں کے ساتھ ہے، تو بیٹا ابو عبیدہ بن جراح خدا پرستوں کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی عباس بن عبد المطلب اہل شرک کے ساتھ ہے، تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب اہل توحید کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی عقیل بن ابی طالب ابو جہل کے ساتھ دے رہا ہے، تو دوسرا بھائی علی بن ابی طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایک بھائی ولید بن عتبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے، تو دوسرا بھائی
ابو حذیفہ بن عتبہ اسلامی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ خون ایک، نسب ایک، وطن ایک، زبان ایک، لیکن عقیدے کے اختلاف نے سارے رشتے توڑ ڈالے۔